السلام علیکم اینڈ ویری گڈ ایوننگ۔ اس وقت جہاں سیاسی مسائل معاشی مسائل درپیش ہیں وہیں عوام پریشان ہے کہ آیا سیاست کو تو چھوڑیں لیکن پارلیمنٹ میں جو ماحول بنا ہوا ہے وہ ایک بڑا کنفیوژن پیدا کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ایک طرف اپوزیشن کی یہ رائے ہے اور حتمی طور پر یہ کہا بھی جاتا ہے کہ جو مخصوص نشستوں کا ایک مسئلہ ہے اس کے اوپر ایونچولی اپوزیشن کی جماعتوں کا حق ہے، بنیادی طور پر پاکستان تحریک انصاف کا حق ہے۔ دوسری طرف حکومت ہے جو کہ بضد نظر آتی ہے کہ مخصوص نشستوں کے حوالے سے اولین حق ان جماعتوں کا ہے جو کہ اس وقت پارلیمنٹ میں حکومتی بینچز پر بیٹھی ہیں۔ اب اس کنفیوژن کو مزید پھیلا کر ایک ایسی فضا پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جس میں پہلے تو سیاسی جماعتیں اور ادارے ایک دوسرے کے خلاف سفارا تھے، لیکن اب جو ماحول بن رہا ہے وہ یقیناً پاکستان کے مفاد میں سیاسی طور پر نظر نہیں آتا ہے، کیونکہ اس میں ایک طرف عدلیہ کھڑی نظر آتی ہے اور دوسری طرف حکومت کھڑی نظر آتی ہے۔ یقیناً ایسے ماحول کو مزید سخت بنتے ہوئے دیکھنے سے بچانے کے لیے کوشش ضرور کی جا رہی ہے، لیکن اب دیکھنا یہ ہوگا کہ آیا اپوزیشن اور حکومت پاکستان کی بڑی سیاسی جماعتیں آخر کس حوالے سے کیا فیصلہ کرتی ہیں۔ لیکن یہ بھی بڑا واضح ہے کہ ایسے ماحول میں کچھ ایسی شخصیات بھی ہیں جو کہ واقعی یہ مشورہ دے رہی ہیں کہ غلطی کہاں ہو رہی ہے اور اس غلطی کو درست کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ پاکستان اس نہج پر بھی جا سکتا ہے جہاں سے واپسی کا راستہ بڑا مشکل ہو سکتا ہے۔ اسی سیاسی ماحول میں کون کہاں کھڑا ہے اور کہاں کہاں حکومت اور اپوزیشن سے غلط فیصلے ہو رہے ہیں، اسی کے اوپر بات کریں گے۔ اور اس پر بات کرنے کے لیے پروگرام میں جو شخصیت میرے ساتھ موجود ہے، نہ صرف سابق وفاقی وزیر ہیں، سینئر سیاستدان ہیں، بلکہ وزیر اطلاعات بھی رہے اور ایک موقع کے اوپر کھل کر انہوں نے نہ صرف حکومت پر بھی اور کئی وقتوں میں اپوزیشن کے اوپر بھی تنقید کی ہے بلکہ صحیح مشورے بھی دے ہیں۔ فواد چودھری صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ فواد صاحب، پہلے تو سر آپ کا بہت شکریہ، پہلی مرتبہ آپ اسٹوڈیو میں آئے ہیں، اور سب سے بڑی چیز یہ کہ پولیٹیکلی آپ نے جو اسٹرگل کی ہے، جس فیز سے آپ گزرے ہیں، تو یقیناً اس کے اوپر پذیرائی بنتی ہے آپ کے اوپر کہ آپ نے ایز اے پولیٹیکل ورکر ہمیشہ اپنے آپ کو اسٹینڈ آؤٹ کیا۔ لیکن سر، اس وقت جو ماحول بن رہا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ صرف حکومت ہی غلط کر رہی ہے یا کہیں کہیں اپوزیشن کی جماعت بھی جلد بازی سے کام لے رہی ہے؟ لیکن اب ماحول میں بہت تلخی ہے، تلخیاں جب ہوتی ہیں تو پھر دونوں طرف سے غلطیاں تو ہوتی ہیں۔ میرے خیال میں گزشتہ کچھ دنوں سے عمران خان نے تو بڑی انٹینشنل کوشش کی ہے کہ ٹمپریچر نیچے آئے، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسی چیز ہے جس کو نہ صرف انکریج کیا جانا چاہیے بلکہ اس کی تو تحسین کرنی چاہیے۔ ایک چیز تو دیکھیں واضح ہے سنا، آپ عمران خان اچھا لگتا ہو برا لگتا ہو، وہ پاکستان کی سیاست کی سب سے بڑی ریالٹی ہے۔ سو آپ ان کو 2 سال سوا 2 سال میں ختم نہیں کر سکے۔ ایک پورا سنامی آیا ہے پی ٹی آئی کے اوپر، تشدد، بربریت، فسطائیت، اس کے باوجود پی ٹی آئی اس سے نکل آئی ہے۔ جو 4 بڑے پریمیسز تھے جس کے اوپر کہا گیا کہ شاید عمران خان ریپلیس ہو جائیں، پہلا تھا کہ جی یہ 30 دن جیل نہیں نکال سکیں گے، وہ اب سال ہو گئے، سال سے اوپر سال ہو ہو گئے، چکا ہے، بالکل وہ اس طرح کھڑے ہیں۔ پھر یہ تھا کہ جی یہ پارٹی ختم ہو جائے گی، اب ہم سب لوگوں کو ٹھڈے مکے مار کے فارغ کر دیا، پارٹی پھر بھی ختم نہیں ہوئی، پارٹی اپنی جگہ پہ کھڑی ہے۔ پھر تھا کہ جی عرب جو ہیں وہ بڑے خلاف ہیں عمران خان کے، اربوں ڈالر آ جائیں گے، وہ نہیں آئے۔ پھر تھا کہ جی ویسٹ بڑا خلاف ہے، یہاں تو ایکسپورٹ ہماری 100 بلین پہ چلی جائے گی، وہ نہیں ہوئی۔ تو اب یہ سارے پریمیسز جس پہ یہ سارا کہانی کھڑی تھی وہ تو غلط ثابت ہو گئے ہیں۔ عمران خان اپنی جگہ پہ کھڑے ہیں۔ البتہ یہ ضرور ہے جو میں نے پہلے بھی بات کی اور اب بھی کہا، پی ٹی آئی کی جو سب سے بڑی ذمہ داری ہے وہ ایک تو دیکھیں یہ جو ڈیجیٹل دہشت گردی کا ورڈ یوز کرتے ہیں نا، یہ اس میں سبسٹینس ہے۔ یہ کہنا کہ یہ کچھ نہیں ہے اس میں، یہ غلط ہے۔ اس میں جو باہر بیٹھے ہوئے سیپریٹسٹ ہیں وہ پی ٹی آئی کا نام استعمال کر کے نیریٹیوز بناتے ہیں، اور یہ اس میں ہمیشہ ہم نے، آپ کو یاد ہوگا جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی، ایک انفو لیب کا اسکیم ہم نے پکڑا تھا انڈیا کا، جس میں ہزاروں ویب سائٹس بنائی گئی تھی ڈس انفارمیشن سپریڈ کرنے کے لیے، اور جو ہم پاکستان میں ڈس انفارمیشن سپریڈ کرتی جو ہیں، بالکل۔ آپ کو میں بتاؤں کہ صرف ایک خاتون تھی، ٹک ٹاکر تھی لڑکی، جس کے ساتھ مینار پاکستان میں ایک انسیڈنٹ ہوا تھا، اس کو اوپر تقریباً 1200 منٹ کی ویڈیوز جو ہیں وہ انڈین جو ویب چینل سے انہوں نے بنا کے سپریڈ کی کہ پاکستان میں خواتین محفوظ نہیں ہیں، یہ نیریٹو بنانے۔ سو یہ ایک ہے پرابلم، اور یہ وارفیئر کا ایک اب ہے حصہ۔ ایک تو ان سے ڈسٹینس کرنا بہت امپورٹنٹ ہے۔ لیکن یہ پالیسی کون بنائے گا؟ معذرت کے ساتھ دیکھیں، آپ تو سسٹم میں رہے ہیں ان کے، یہ پالیسی کون بنائے گا کہ ہم نے اس سے علیحدہ اس کو اون نہیں کرنا؟ دیکھیں پالیسی تو پہلی بات تو یہ کہ پالیسی پی ٹی آئی کی تو ہے نہیں نا، یہ تو ایک ان ایڈورٹنٹ چیز ہے جو ہو گئی۔ اب جو عمران خان کے بیانات آئے ہیں فوج کے حوالے سے، اس سے اس میں ویسے ہی ایک ان لوگوں کی کمر ٹوٹ گئی ہے جو فوج سے لڑانا چاہتے ہیں، کیونکہ عمران خان تو پہلے بھی وہ کہہ رہے تھے کہ فوج
پاکستان کے لیے میرے سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور اب انہوں نے اس بات کو دہرایا ہے. آج بھی انہوں نے جو ہے اس طرف جو ہے اشارہ کیا ہے، ٹمپریچر نیچے لانے کی بات کی ہے. اب اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے عمران خان کے ساتھ اگر جو ایٹیچیوڈ ہے وہ چینج ہوتا ہے اور نظر آتا ہے تو یہ ایک کیمپینز ویسی اپنے پاؤں یہ خود ہی مر جائیں گی. سو امپورٹنٹ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے قدم آپ کو لگتا ہے بڑھایا کہ چینج نظر آئے گا؟ کیونکہ خان صاحب نے تو آج بھی کہا ہے کہ اگر فوج نہیں بات کرنا چاہتی تو ٹھیک ہے نہ کریں، میں تو ملک کے لیے بات کرنا چاہتا تھا، لیکن وہاں سے جو کولڈ رسپانس ہے وہ ختم ہوتا نظر نہیں آ رہا. میرا یہ خیال ہے کہ ابھی ہم تو ذرا تجزیہ ہی کر سکتے ہیں. میرا یہ خیال ہے کہ اس طرف شاید ابھی یہ سوچ نہیں ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ منسٹرز جو ہیں وہ ایک دن ایک بات کرتے ہیں، دوسرے دن دوسری کرتے ہیں، تیسرے دن تیسری کرتے ہیں. مذاکرات کے حوالے سے ایک مہینے میں 4 مرتبہ سٹانس چینج کیا ہے، روز چینج ہو جاتا ہے، اور اسٹیبلشمنٹ کا بھی ہمیں کوئی واضح لائن نظر نہیں ہے. ایک چیز صرف تھوڑی انکریجنگ ضرور ہے کہ پہلے بالکل ہی بلیک اینڈ وائٹ میں لڑائی ہو رہی تھی، اب تھوڑی سی گرے میں انٹر ہوتی نظر آ رہی ہے. تو لیٹس ہوپ کہ گرے سے نکل کے تھوڑی وائٹ میں آ جائے، تھوڑی کلرفل ہو جائے. لیکن اب یہ لیکن واضح ہے کہ خان صاحب کے بارے میں بھی مطلب اداروں کی رائے یہ ہے یا سیاستدانوں کی بھی کہ وہ بھی ایک چیز پہ کھڑے نظر نہیں آتے. مطلب کبھی وہ کہتے ہیں کہ مذاکرات کے لیے نمائندہ مقرر کریں، لیکن پھر وہ کہتے ہیں کہ اگر نہیں کرنا چاہتے تو آپ نہ کریں مذاکرات. یہی کہیں گے نا. دیکھیں پالیٹکس بلیک اینڈ وائٹ میں تو نہیں ہوتی، پالیٹکس گرے میں ہوتی ہے. تو عمران خان ایک سٹانس کیوں رکھیں جب ان کو پتہ ہی نہیں کہ دوسری سائڈ جو ہے وہ کیا جواب دے گی. تو جو جس قسم کا پھر دوسری طرف سے جواب آئے گا اسی طرح کا نیریٹو شیپ اپ ہوتا جائے گا. سو اسٹیبلشمنٹ کو سوچنا تو پڑے گا. پاکستان میں دیکھیں ایشو یہ ہے کہ پاکستان میں ایک تو سیاسی بہت زیادہ عدم استحکام ہے، بہت زیادہ معاشی عدم استحکام ہے. اور اب یہ جو حکومت نے فیصلہ کر لیا ہے کہ کسی صورت میں ہم منصور علی شاہ کو چیف جسٹس نہیں بنانا چاہتے، اس کے نتیجے میں ایک بہت بڑا عدالتی بحران بھی پاکستان میں پیدا ہو گیا ہے. نہیں، یہ بھی تو انڈیسائیڈڈ ہے، ابھی تک تو ڈیسائیڈ نہیں ہوا. ہو سکتا ہے چیف جسٹس صاحب بھی اس کو نہ کریں، جو جوڈیشل پیکج کی وہ بات کر رہے ہیں. سب سے بڑا پرابلم تو یہی ہے کہ چیف جسٹس صاحب ابھی تک اپنی ایکسٹینشن کے اوپر کوئی واضح موقف نہیں دے رہے اور خاموش ہیں. چیف جسٹس کو اپنا موقف دینا چاہیے تاکہ یہ گرے جو ہے وہ ختم ہو اور پاکستان میں ایک سرٹنٹی آئے. بیکاز ابھی تک تو لگ رہا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے لیے امینڈمنٹس لائی جا رہی ہیں، ان کو زبردستی ججز ان کی مرضی کے ایڈ ہاک لگائے جا رہے ہیں، اور حکومت کسی طریقے سے چاہتی ہے کہ یہ چیف جسٹس نہ چلا جائے، پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. حالانکہ کہتے ڈیگال نے کہا تھا کہ گریو یارڈز آر فل آف انڈسپینسبلس. کوئی آدمی انڈسپینسبل تو نہیں ہوتا. تو یہ جس طرح جو حقیقتیں ہیں پاکستان میں، میرا یہ خیال ہے کہ حکومت نے فیصلہ کیا کہ سیاسی اور معاشی بحران کافی نہیں ہے، عدالتی بحران بھی کھڑا کرنا چاہیے. اچھا، لیکن اب یہ جو سچویشن بن رہی ہے ایک چیف جسٹس کو نکال بھی دیں تو بظاہر حکومت نے اس لڑائی میں اپنے آپ کو خود مطلب کود کے لڑائی مزید سنگین کر لی ہے. پہلے ادارے تھے اور پی ٹی آئی تھے ایک دوسرے کے سامنے، اب سچویشن یہ ہو گئی ہے کہ عدلیہ ہے اور حکومت ہے آمنے سامنے. تو ایک تو یہ کہ کیا یہ افورڈ کر سکتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ ادارے کب تک برداشت کریں گے ایسی سچویشن. دیکھیں نا، آپ پتہ نہیں ہے کہ یہ حکومت جو ہے وہ اداروں کے سر پہ کھیل رہی ہے یا ادارے حکومت کے سر پہ کھیل رہے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ بالکل آپ نے ٹھیک انالیسس کیا ہے. ابھی پہلے لڑائی ہو رہی تھی پی ٹی آئی کی عمران خان حکومت اس کے مزے لے رہی تھی ورسز گورنمنٹ، اور ایک دو رویہ تھی. اب انہوں نے پورا وہ کر کے تو اب ایک ٹرائی اینگل میں چلی گئی ہے فائٹ. اب یہ جو سارے ججز ہیں یہ پرو پی ٹی آئی نہیں ہے، لیکن دیکھیں نا، اگر سپریم کورٹ کو یہ لگ رہا ہے کہ اس کے نتیجے میں ہماری تو کوئی حیثیت ہی نہیں رہنی، اور اگر آپ یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہائی کورٹ کے ججز کو ٹرانسفریبل بنا کے آپ اسلام آباد کے ججز کو فارغ کر دیں، ان کو بلوچستان بھیج دیں، فیڈرل شریعت کورٹ بھیج دیں، تو پھر وہ کورٹس کیا رہ جائیں گی؟ بیسکلی تو کنگرو کورٹس بنانا چاہتی ہے نا حکومت. وہ دیکھیں یہ جوڈیشری ریزسٹ کرے گی. اینڈ آئی مسٹ اپریشیٹ پاکستان کی جوڈیشری ہی وہ واحد ادارہ ہے ایک ایسے وقت میں جب میڈیا مکمل طور کے اوپر لیٹ گیا، جب بار کونسلز مکمل لیٹ گئیں، سول سوسائٹی کھڑی نہیں ہوئی. صرف ایک ہی ادارہ ہے جس نے اپنے اختیارات کے لیے، اپنی آئینی حیثیت کے لیے جد و جہد کا فیصلہ کیا ہے، اور وہ جوڈیشری ہے. اچھا، لیکن اب یہ جو ماحول بن رہا ہے آپ کے خیال میں، اگر میں واپس اس بل کی طرف آؤں جس کو قانون بنانے کی کوشش ہے، پی ٹی آئی تو چلی گئی ہے اس فیصلے کے خلاف، الیکشن کمیشن بھی جا رہا ہے مزید اس کے ریویو کے لیے، تو آپ کے خیال میں کیا ایسی سچویشن بن سکتی ہے، آپ خود بھی لائر ہیں، کہ کیا ایسا بنا ہوا قانون واپس ریورس ہو سکتا ہے؟ کیونکہ گورنمنٹ تو یہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے کوئی نئی چیز کی نہیں ہے، ہم نے تو صرف تشریح کی ہے کیونکہ سپریم کورٹ صحیح تشریح نہیں کر سکا. تشریح کرنے کا اختیار تو آئین کے تحت سپریم کورٹ کا نا، پارلیمنٹ کا تو اختیار نہیں ہے. تو پھر اس اختیار کو کیسے سرپاس کیا؟ دیکھیں اس کے دیر از اے میتھڈ ٹو دا میڈنس. حکومت جو ہے وہ کیوں یہ نوئنگلی کہ ایک ایسا قانون جو کہ سپریم کورٹ سے کالعدم ہونا ہی ہونا ہے وہ کیوں لے کے آئی ہے؟ اس لیے کہ حکومت انٹینشنلی چاہتی ہے کہ یہ لڑائی بڑھے.
اور اس میں دو چیزیں ہو سکتی ہیں. ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ یہ سپریم کورٹ کے اندر, کیونکہ نون لیگ کی ایک ہسٹری رہی ہے, عطا تارڑ صاحب کے دادا آپ کو معلوم ہے, رفیق تارڑ صاحب پہ الزام تھا کہ بریف کیس لے کے کوئٹہ گئے اور وہاں ججوں کو خریدا گیا. پیپلز پارٹی نے اس چیز کو بار بار بات کی. اور اس کے بعد جو ایک تو ان کا یہ ہے کہ شاید ہم جج مینیج کر لیں, اور جج جس طرح کہ سپریم کورٹ کو اپنے مرضی سے ججوں سے پیک کرنا چاہتے ہیں, تو اس میں شاید ہم کامیاب ہو جائیں. اور اگر دوسری پھر صورت یہ ہے کہ سپریم کورٹ ہمیں نکال دے اور ہم پھر یہ نیریٹو بنا سکیں کہ دیکھیں ہمیں ہر دفعہ عدالتیں جو ہیں وہ نکال دیتی ہیں. سو دیز آر دا ٹو تھیمز جس کے اوپر نون لیگ اس وقت جو ہے وہ پلے کر رہی ہے. اور کیونکہ دیکھیں نا, ہر ایک کو پتہ ہے یہ قانون تو کالعزم ہونا ہے, اس کی تو کوئی آئینی حیثیت ہی نہیں ہے. آپ سپریم کورٹ کے فیصلے کو اگر سادہ اکثریت سے جو ہے وہ بدل لیں تو پھر تو عدالتیں ختم ہوگی نا. یعنی آپ کے خیال میں کہ سپریم کورٹ جب یہ جائے گی درخواست تو وہ اس قانون کو اڑا دیں گے؟ وہ اس لیے نا کہ سیدھا سیدھا آرٹیکل 8 کے خلاف ہے. سپریم کورٹ کے فیصلے کو آپ سادہ اکثریت سے تو نہیں نا ناکام بنا سکتے. اس کے لیے وہ کانسٹیٹیوشنل جورسڈکشن ہے, آرٹیکل 184 کی جورسڈکشن ہے, 2/3 اکثریت ہونی چاہیے, 2/3 میجورٹی چاہیے. وہ اچھا اب لیکن معذرت آپ کی بات کاٹ رہی ہوں, اب لیکن اگر یہ مسئلہ درپیش ہوتا ہے تو پھر تو آپ کی بات سے یہ سمجھا جائے کہ حکومت صرف ڈیلی ٹیکٹکس کھیل رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کی, جتنا پرولونگ کر سکے اس مخصوص نشستوں کے نہ ملنے کو. اس کی کیا وجہ سے فائدہ کیا حاصل ہوگا؟ نہیں, حکومت تو جلدی کر رہی ہے. حکومت تو چاہتی ہے کہ فوری طور پہ ملے اور آئینی ترمیم جو ہے وہ لا سکے, لیکن سپریم کورٹ کے فیصلے کی وجہ سے یہ ابھی تک وہ کر نہیں پا رہے. یہ تو ڈسپریٹ ہیں کہ ہم جس طرح سے انہوں نے لا بھی ایک دن میں سارا پاس کیا, یہ آئینی ترمیم بھی اس طرح سے لانا چاہتے ہیں, بٹ یہ لا نہیں پائیں گے. اور اس کے نتیجے میں جو پاکستان کے اندر اس وقت جو ایشوز ہیں ان میں ایک تو دیکھیے سیدھی بات یہ ہے کہ آپ بحران بڑھا کے, تو حکومت, اگر میں حکومت میں ہوں تو میں تو چاہوں گا کہ ملک میں پرامن رہیں چیزیں, بحران نہ لگے, نارمل لگیں چیزیں, سو دیٹ کو کانفیڈنس آئے لوگوں کا. اگر حکومت ہی 24 گھنٹے بحران بڑے کرنے شروع کر دے, کبھی کہہ دیتے ہیں ہم پی ٹی آئی کو بین کرنے لگے ہیں, پھر ہم آرٹیکل 6 لگانے لگے, ہم یہ کرنے لگے ہیں, وہ کرنے لگے, اس کے نتیجے میں تو ایک بحرانی کیفیت ہی ہے نا. تو دس از امپورٹنٹ دیٹ گورنمنٹ کو اس پہ سوچنا پڑے گا. لیکن یہ جو ملٹری کورٹس کی بات کی, ابھی آپ نے خود بھی ذکر کیا آرٹیکل 6 کا, تو آپ کے خیال میں اتنا افورڈ کر سکتی ہے پاکستان تحریک انصاف؟ خان صاحب خود کہہ چکے ہیں کہ مجھے لگ رہا ہے کہ میرا جو ٹرائل ہے ملٹری کورٹس میں جائے گا, تو اس کے بعد بند گلی میں نہیں چلی جائے گی لیڈرشپ؟ عمران خان کو کیا فرق پڑے گا؟ مطلب مجھے ویسے پی ٹی آئی والوں کی بھی اس پہ سمجھ نہیں آتی. ملٹری کورٹس پہ عمران خان کا کیس چلا جائے گا تو کیا ہوگا؟ پوری دنیا میں تماشا لگے گا. تو پھر خان صاحب کیوں اوائڈ کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ مجھے فوج کی تحویل میں نہ دیا جائے. وہ ایسے ہی میں خیال ہے پی ٹی آئی والوں نے کہا ہوا ہے نہ دیا جائے, آپ نے رہنا بھی اڈیالے ہے, ادھر ہو جائے. بلکہ دیکھو نا کتنا مذاق بنے گا. میرے اگر ایز اے پاکستانی میں سوچوں تو یہ تو بالکل ہی مطلب ایک ایسی بات ہے جو نہیں ہونی چاہیے, بیکاز آپ کا پوری دنیا میں مذاق بنے گا کہ سب سے بڑا لیڈر جو ہے پاکستان کا, اس کو ملٹری کورٹ میں ٹرائی کریں تو ایمنسٹی اس پہ کیا کہے گی, امریکہ کیا کہے گا. ابھی بھی آپ دیکھ لیں جو انٹرنیشنل ہمارے حالات ہیں کہ آج 6-7 مہینے ہو گئے ہیں اور شہباز شریف صاحب کو IMF سے ایگریمنٹ نہیں کر سکے, نہیں کسی یورپی یونین کے لیڈر نے کبھی ان کو کال نہیں کیا. کبھی انہوں نے کال کی مبارک کے لیے یو کے پرائم منسٹر کو, اس نے سے جواب نہیں دیا. امریکہ کے پریزیڈنٹ کو تو خیر بھول ہی جائیں انہوں نے کیا کرنا ہے. سو آپ سعودی عربیہ نے اسرائیل کے اوپر 5 ملکوں کی میٹنگ بلائی, پاکستان کو بلایا نہیں. چائنا نے 10 ملک بلائے سچویشن پہ غور کرنے کے لیے, پاکستان کو نہیں بلایا. سو آپ کی انٹرنیشنل ریکگنیشن کی حالت تو یہ ہے. سو آپ ملٹری کورٹ میں عمران خان کو بھیج دیں تو اور بڑا غرق ہوگا. اچھا آپ کے خیال میں جس طرح پاکستان تحریک انصاف کلیم کر رہی ہے کہ حکومت زیادہ عرصے نہیں چلنی, آپ کو لگتا ہے کہ ماحول ایسا ہی ہے جس طرح اکتوبر نومبر کی بات کی جا رہی ہے؟ نہیں چل سکتی نا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ملک چلانے میں پہلے دیکھیں نا مارشل لاء جتنے بھی تھے, ضیاء الحق, ایوب خان, پرویز مشرف, تینوں میں 2 چیزیں کامن تھیں. ایک تو تینوں بڑے پاپولر مارشل لاء تھے, جب لگے تھے پوری پاکستان ان کے ساتھ تھا. اور دوسرا یہ تھا کہ وہ ڈالر آ رہے تھے. اب اس وقت جو سچویشن ہے, نہ ان کی پاپولیرٹی ہے نہ اس وقت جو ہے وہ ڈالر آ رہے ہیں. تو آپ مجھے بتائیں جب دونوں میں سے ایک چیز تو منیمم چاہیے نا. آپ کو ڈالر چلیں پہ ڈالر ارینج کر لیں اگر پاپولیرٹی ایشو نہیں ہے تو. نہ اب تو ماشاء اللہ کی صورت میں ڈالر تو نہیں آ سکیں گے, بڑا مشکل ہے. ابھی نہیں آ رہے, ابھی بھی تو سچویشن ویسی ہے نا, ابھی نہیں آ رہے. سعودی عربیہ سے کتنا کلیم کیا گیا تھا, کتنے بلین ڈالر آ جائیں گے. امریکہ سے کہا گیا. لیکن اگر فار ایگزامپل اگر پاکستان تحریک انصاف گورنمنٹ بنا بھی لیتی ہے تو آپ کے خیال میں جو سچویشن ہے اس کو تو کنٹرول کرنا اس وقت ویسے بھی بڑا مشکل ہے کسی بھی گورنمنٹ کے لیے. لیکن باہر ایک اسٹیبلٹی تو آ جائے گی. پاکستان جس کے ساتھ لوگ ہوتے ہیں نا
اس کے ساتھ پھر نظریہ بدل جاتا ہے اس کو دیکھنے کا. پاکستان کوئی مطلب از ناٹ کوئی ٹائنی اسٹیٹ, افریقن ٹائنی اسٹیٹ تو نہیں ہے نا. دنیا کا 5واں بڑا ملک ہے, 25 کروڑ کی آبادی ہے, سب سے ایٹمی طاقت ہے. تو یہ تو اپنی ریلیونس بنانے کی بات ہے کہ آپ نے کیسے ریلیونس اپنے آپ کو بنانا ہے, کرنا تو ہے. یہ جو ارلی الیکشن کی بات کر رہی ہے پی ٹی آئی, آپ کے خیال میں نہیں تو پھر اس میں ایونچولی اگر تو الیکشن میں جانا ہے تو پھر تو اداروں کی مدد کے بغیر تو الیکشن میں جایا نہیں جا سکتا جب تک ان کی طرف سے یس اور نو نہ ہو بڑا کلیئر. مطلب الیکشن کال آؤٹ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے حکومتوں کے لیے, تو پھر کیسے جائیں گے؟ نہیں دیکھیں نا, الیکشن کے علاوہ اداروں نے بھی تو سروائیو کرنا ہے نا. اداروں بھی ایک مستحکم پاکستان کے ساتھ ہی ادارے وابستہ ہے نا. پاکستانی مستحکم نہیں ہے تو ادارے کیسے مستحکم ہوں گے؟ سو اداروں کی بھی مجبوری ہے کہ عمران خان از اے پولیٹیکل ریالٹی. آپ لو ہم اور ہیٹ ہم, یو کانٹ اگنور ہم. میں روز دیکھتا ہوں جو کئی جو ہے نا اپنے ہمارے جو اینکرز بیٹھے ہیں جن کا تعلقات ہیں, وہ کہتے ہیں نہیں جی غصہ بہت ہے. بھئی غصہ تو بہت ہے, 25 کروڑ کا ملک ہے, مگر ایک حقیقت کو بھی ایکسیپٹ کرنا چاہیے. نہیں بالکل ٹھیک ہے, لیکن فواد صاحب جاتے جاتے آپ, کیونکہ آپ کی اپنی بھی ایک بڑی فین فالوئنگ ہے, ہم بھی آپ کو دیکھتے آ رہے ہیں, لیکن اب وجہ کیا ہے کہ آپ سیاسی طور پر کھل کر پی ٹی آئی کے بارے میں بات کرتے ہیں لیکن آپ اس طرح اون نہیں کرتے ہیں, یا آپ اون کر چکے ہیں, آپ نہیں چاہیں گے کہ خان صاحب سے آپ بھی مل سکیں اور ان سے بات کر سکیں کہ یہاں آپ غلطیاں کر رہے ہیں؟ خان صاحب جب بھی بلائیں گے ہم حاضر ہیں. میں نے تو کہتے کہ میں پرابلم یہ نہیں ہے, میں وزیر تو 2011 میں بھی تھا, 12 میں بھی تھا, اور ابھی بھی میں چلا جاتا گورنمنٹ کے ساتھ, آئی پی پی کے ساتھ, تو وزیر ہو جاتا. اور میں نے بھی, مجھے فارم 47 بھی نہیں چاہیے تھا, میں سے بن ہی جاتا. لیکن پرابلم یہ ہے کہ دیکھیں ہم جیسے لوگ جو ہے نا, ہم کوئی کانسٹیٹوئنسی پالیٹکس تو اتنی نہیں کرتے. ہم تو ڈیولپمنٹ کی پالیٹکس کرتے ہیں, نیشنل پالیٹکس کرتے ہیں. اور میں دیکھ رہا تھا ہوں کہ یہ ایک جنریشنل چینج آ گئی ہے پاکستان میں. پاکستان پالیٹکس جو ہے وہ اس وقت عمران خان کے ساتھ ڈائنامکس چینج ہو گئی ہیں, ڈائنامکس چینج ہو گئے ہیں. سو اور دیکھیں اگر عمران خان یہ لڑائی ہارتا ہے تو اس کا مطلب ہے پاکستان کے لوگ یہ لڑائی ہارتے ہیں. یہ نہیں ہونا چاہیے. سو آپ پی ٹی آئی میں ہیں نہیں ہیں, وہ آپ عمران خان اچھا لگتا ہے یا برا لگتا ہے, عمران خان کا جیتنا ایک دفعہ ضروری ہے, بعد میں دیکھ لیں گے ڈیلیورنس کہاں تک ہے وہ یقیناً پی ٹی آئی پرفارم کرے گی. بہت بہت شکریہ فواد چودھری صاحب, سینئر سیاستدان ہمارے ساتھ موجود. یقیناً پی ٹی آئی سے بھی کچھ غلطیاں ہوئی ہوں گی, لیکن ہر جماعت غلطی سے سبق تو سیکھتی ہے. ایک مختصر وقفہ اور اس کے بعد بات کرنے جا رہے ہیں کہ نون لیگ کی سیاسی حکمت عملی کیا ہوگی اور اس کے بعد کیا اثرات ہو سکتے ہیں پارلیمانی ماحول کے اوپر. اس پہ بات کریں گے بریک کے بعد. بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ایک طرف حکومت کی تیاری ہے کہ الیکشن ترمیمی ایکٹ کو بل کے بعد قانون بنا کر نافذ کیا جائے, دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف بھی تیار ہے کہ سپریم کورٹ کا رخ کر کے اس قانون کو اڑا دیا جائے. لیکن اب دیکھنا ہوگا کہ آیا واقعی مخصوص نشستوں کا یہ کھیل کتنے عرصے تک حکومت اور اپوزیشن کے درمیان چلنے والا ہے. ایسے میں عمران خان صاحب بار بار صحافیوں سے گفتگو کرتے ہیں اور آج بھی انہوں نے ایک بڑا واضح پیغام دینے کی کوشش کی ہے کہ اگر 9 مئی کے حوالے سے وہ یا ان کی جماعت کے لوگ ملوث ہیں تو بالکل سزا ملنی چاہیے, لیکن پہلے اس کے بھرپور انداز میں ثبوت بھی ملنے چاہیے. اور دوسری سانس میں وہ یہ بھی کہہ گئے ہیں کہ اگر فوج مذاکرات نہیں کرنا چاہتی ہے تو انہیں بھی کوئی شوق نہیں ہے, وہ بھی ملک کی خاطر مذاکرات کرنا چاہتے ہیں. لیکن یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ اگر یہی سیاسی ماحول اسی طرح گرم رہتا ہے تو پھر کیا واقعی ایسے حالات پیدا ہو جائیں گے کہ جس میں سیاسی جماعتیں پس پش ڈال دی جائیں گی. یقیناً پڑوسی ممالک سے سبق سیکھنا چاہیے اور یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ آیا یہ ملک کی سطح کی افورڈ کر سکتا ہے یا پھر نہیں. اسی پوری سیاسی سچویشن کے اوپر بات کرنے کے لیے اور تجزیہ لینے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی نوشاد علی صاحب. نوشاد صاحب بہت شکریہ سر آپ کے وقت کے لیے. سر یہ بتائیے گا کہ ایک طرف تو قانون بنائے جا رہے ہیں اور یہ کہا جا رہا ہے کہ عدلیہ انٹروین کرتی ہے پارلیمانی مسائل میں, دوسری طرف عدلیہ کا فیصلہ ہے لیکن اس کو اڑا دیا جاتا ہے پارلیمنٹ میں. آپ کے خیال میں اب یہ محاذرائی اداروں اور جماعتوں سے نکل کے حکومت اور عدالتوں کے درمیان چلی گئی ہے, کیا یہ سیاسی ماحول کے لیے نقصان دہ نہیں ہوگا؟ دیکھیے سنا, پہلے بھی جب حکومت گئی تھی سپریم کورٹ تو اس وقت بھی اس کا جو موقف تھا وہ یہی تھا کہ وہ یہ جو نشستیں ہیں یہ جو وہاں پہ جو موقف اختیار کیا تھا کہ یہ ان کو نہیں مل سکتی, کیونکہ ان کی نظر میں جو وہ آئین کو انٹرپریٹ کرتے ہیں, ان کی نظر میں جو پاکستان تحریک انصاف ہے وہ پارلیمانی پارٹی نہیں تھی, سنی اتحاد کونسل پارلیمانی پارٹی نہیں تھی, کیونکہ اس کا کوئی شخص جو کوئی ایم این اے وہاں پر قومی اسمبلی میں موجود نہیں تھا یا صوبائی اسمبلیوں میں نہیں موجود تھے. اب معاملہ یہ ہے کہ آئین, قانون اور رولز یہ جو اس وقت تک جو تھے جب یہ سلسلہ شروع ہوا, یہ جو کیس آپ کے سامنے آیا مخصوص نشستوں کا, اس وقت تک تو یہ معاملہ اسی طرح تھا. اب جب کہ سپریم کورٹ نے تشریح کر دی ہے تو اب تشریح کے معاملات کے اوپر بھی حکومت کا موقف یہ ہے کہ جو تشریح کی گئی ہے اس کے اندر 2 چیزیں بڑی اہم آ گئی ہیں. ایک پہلی بات یہ ہے کہ اس پارٹی کو ریلیف دے دیا گیا جو کہ کیس میں موجود ہی نہیں تھی. دوسرا موقف ان کا یہ ہے
کہ جی یہ جو نشستیں دی گئی ہیں یہ آئین کے اندر کوئی اس طرح کی گنجائش موجود نہیں ہے کہ یہ اس جماعت کو دی جائیں جس جماعت کی بات کی جا رہی ہے، یعنی پاکستان تحریک انصاف کو دی جائیں. ان کے مطابق جو ان کا موقف ہے اس کے اوپر انہوں نے نظر ثانی اپیل بھی دائر کر دی ہے، الیکشن کمیشن بھی نظر ثانی کے لیے آج چلا گیا. اب اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے حکومت یہ سمجھتی ہے کہ جی یہ جو آئین کی تشریح کی گئی ہے یا قانون کی تشریح کی گئی ہے وہ آئین سے ماورا ہو گئی ہے، یعنی جو 8 ججز نے جو سمجھا ہے وہ ان کی نظر میں وہ چیزیں آ گئی ہیں جو آئین میں موجود نہیں تھی. یہ حکومت کا موقف آ گیا. اب مسئلہ کیا ہے؟ اب معاملہ یہ ہے کہ دیکھیں اس میں آپ یہ کہیے کہ اداروں کی کوئی آ جائے گی جیسے کہہ لیں کہ محاذ رائی ہوگی. میں نہیں سمجھتا کہ اداروں کی محاذ رائی ہوگی. یہ ایک موقف ہے حکومت کا جس کی فردر انٹرپریٹیشن ہو جائے گی، کیونکہ جب سپریم کورٹ کے ججز وہی جو بینچ پہلے سے موجود ہے اگر وہ نظر ثانی کرتا ہے تو نظر ثانی کے اندر یہ طے کیا جاتا ہے کہ کہیں کوئی بہت بڑا کوئی غلطی سرزد نہ ہو گئی ہو جس کی بنیاد پہ فیصلہ جو ہے وہ بالکل اپوزٹ چلا گیا ہو. اس کے علاوہ وہ اور کوئی اس کی ڈیٹیلز میں ڈسکشن نہیں ہوتی. تو یہ فیصلہ بھی عدالت کر دے گی، اور جب عدالت یہ فیصلہ کر دے گی تو الٹیمیٹلی یہ معاملہ ونس فار ایور سیٹل ہو جائے گا. یہ معاملہ اس طرح سے ہوا اس لیے کہ پاکستان کی تاریخ میں اس سے پہلے اس طرح کا کوئی کیس سامنے نہیں ہے، اس کا کوئی پریسیڈنٹ نہیں ہے جس سے لیڈ لی جا سکے یا جس سے سمجھا جا سکے کہ اس کے اندر کیا معاملات ہوں گے. نوشاد صاحب مجھے ایک سوال کی اجازت دیں. آپ کی بات درست ہے، لیکن اگر اس کی بھی آپ تھوڑی سی وضاحت کر دیں کہ یہ کہا گیا کہ جو عدالت میں 8-5 کے حساب سے فیصلہ آیا تو وہ ججز کی طرف سے جو اس کیس کا اسپرٹ تھا، بیسیکلی قانون یا آئین کا جو اسپرٹ ہے انہوں نے اس کے مطابق فیصلہ دیا، جو ٹیکنیکل گراؤنڈ تھا اس کے اوپر فیصلہ نہیں دیا. دوسری طرف پی ٹی آئی یہ کہہ رہی تھی کہ یہ تو جینوئنلی ہماری نشستیں تھیں اور ہمیں ہی ملنی چاہیے ورنہ کسی کو بھی نہیں ملنی چاہیے. اب یہ جو قانون آیا ہے اس میں نون لیگ کا موقف یہ ہے کہ جو تشریح ہے قانون کی ہم نے صرف وہ اس قانون میں کی ہے، ہم نے کوئی نئی ترمیم امینڈمنٹ نہیں کی ہے. تو آپ کے خیال میں اب جب یہ ریویو کے لیے جائیں گے تو کیا سپریم کورٹ یہ نہیں کہے گی کہ ہمارے فیصلے کو سپرسیڈ کیا گیا اور پارلیمنٹ نے اس کے اوپر ایک فیصلہ دے دیا بل کی یا قانون کی صورت میں؟ دیکھیے جو امپورٹنٹ بات ہے، عوام سب سے زیادہ سپریم ہوتے ہیں اور عوام کی فیسلٹی کے لیے آئین بنایا جاتا ہے. ایک معاہدہ ہوتا ہے جس کے تحت تمام ادارے کام کرتے ہیں، چاہے وہ پارلیمان ہو، چاہے وہ عدلیہ ہو، چاہے وہ کوئی اور ادارہ ہو. اب اس آئین کے تحت جو آئین نے جو جورسڈکشن سپریم کورٹ کو دی ہیں اور جو پارلیمان کو دی ہیں، یقیناً سپریم کورٹ تشریح کرتی ہے اور پارلیمان قانون سازی کرتی ہے. فرض کیجئے کہ سپریم کورٹ نے ایک تشریح کی جس سے قانون ساز جو ہے وہ متفق نہیں ہے، اس نے اپنا اختیار استعمال کر کے قانون سازی کر دی. جب اس نے قانون سازی کر کے یہ بتایا کہ جو تشریح کی جا رہی ہے وہ اس آئین سے ماورا ہے یا آئین کی اسپرٹ میں نہیں ہے یا اس کے اندر، یہ ان کی قانون سازوں کی اپنی ایک موقف ہے. اب اس کے اوپر فردر تشریح ہو جائے گی کہ تشریح ہو جائے گی کہ اگر فرض کیجئے کہ کوئی سپریم کورٹ ایسی تشریح کرتی ہے جو آئین سے باہر جا رہی ہے. یہ پہلے بھی بہت سارے کیسز میں ایسا ہوا ہے، ہمارے سامنے آیا ہے کہ حکومتی موقف یہ رہا کہ جی آئین سے بالاتر چلے گئے یا آئین سے باہر نکل کے تشریح کی سپریم کورٹ نے، لیکن وہ تشریح سپریم کورٹ نے کی ہے. اب جبکہ قانون سازوں نے ان کو بتایا ہے، یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ اس کی انٹرپریٹیشن یہ ہونی چاہیے، اس کے علاوہ کوئی انٹرپریٹیشن قابل قبول نہیں ہے، تو بھی سپریم کورٹ طے کر دے گی کہ جناب بات یہ ہے کہ آپ نے جو بھی تشریح آپ سمجھتے ہیں ہم نہیں سمجھتے، یا ہم سمجھتے ہیں آپ سے ایگری کرتے ہیں. تو فیصلہ اب بھی بہرحال سپریم کورٹ نے ہی کرنا ہے. اچھا پوائنٹ آ گیا نوشاد صاحب سے وقت کیونکہ کم ہے. ایک اور امپورٹنٹ چیز وہ یہ کہ یہ بتائے گا کہ عمران خان صاحب ہر کچھ دنوں بعد صحافیوں سے بات کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا ہے کہ جی اگر فوج مذاکرات نہیں کرنا چاہتی تو ٹھیک ہے نہ کرے، میں تو ملک کی خاطر کرنا چاہ رہا تھا. اور دوسرا 9 مئی کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا ہے کہ جی اگر اس میں میرے کارکنان ملوث ہیں تو بالکل سزا دیں، میں پارٹی سے بھی نکالوں گا، لیکن ثبوت پیش کرنے چاہیے. تو آپ کے خیال میں سر وہ جو اتنے ثبوت اتنے عرصے سے ٹیلی ویژن پر چل رہے ہیں ان کی کیا اسٹینڈنگ ہے اور کیا فورینسک ہونا چاہیے؟ کہاں پر یہ چیک اینڈ بیلنس ہوگا کہ ثبوت کس کرائٹیریا پر پورے اترتے ہیں؟ دیکھیے جو بات بانی تحریک انصاف نے کہی ہے وہی بات ہم سب کہتے آئے ہیں کہ اگر تو واقعتاً پاکستان تحریک انصاف کے لوگ اس میں موجود ہیں
جو کہ فوٹیجز میں نظر آتا ہے. بہت سارے لوگوں کو ہم بھی جانتے ہیں, چہرے بھی آپ پہچانتے ہیں, اور یہ بھی بات کسی سے ٹھگی چھپی نہیں ہے کہ جب زمان پاک کے اوپر کسی ایک سیاسی شخصیت کو گرفتار کرنے, اگرچہ کہ اس سے پہلے سابق وزراء اعظم گرفتار ہوئے, نواز شریف گرفتار ہوئے, زرداری صاحب گرفتار ہوئے, جو آپ کے کئی دیگر رہنما گرفتار ہوئے, کسی کو ریڈ لائن نہیں قرار دیا گیا. لیکن اس دفعہ ایسا ہوا کہ وہ ریڈ لائن قرار دیا. زمان پاک کے جو حالات تھے وہ بھی آپ کے سامنے ہیں, وہاں پر جو پلاننگز ہو رہی تھیں, چیزیں ہو رہی تھیں, وہاں کس طرح سے پیٹرول بم بنانے سکھائے جائے, جو بھی کچھ ہوتا رہا, یہ سارا کچھ اداروں کے علم میں تھا, موجود ہے, یہ چیزیں ایویڈنس اس کے موجود ہیں. اب معاملہ یہ ہے کہ جس طرف آپ اشارہ کر رہی ہیں, اب بیسکلی آپ عمران خان صاحب اب اس ایک ریجڈ سٹانس سے پیچھے ہٹ رہے ہیں. ہم نے جب یہ واقعہ ہوا تھا تب بھی یہی میری رائے تھی کہ عمران خان صاحب کو چاہیے کہ وہ کہیں کہ جناب یہ جو بھی اس میں انوالو ہے وہ میری جماعت سے بھی تعلق رکھتا تو میں اس کو جماعت سے نکال دوں گا. اتنا عرصہ گزر جانے کے بعد عمران خان صاحب وہاں آئے ہیں جہاں ان کو پہلے سٹیپ پہ کھڑے ہونا چاہیے تھا, کیونکہ کوئی سیاسی جماعت, کوئی بھی سیاسی جماعت ہو, یہ کسی نام سے فرق نہیں پڑتا, اصل اسپرٹ کی بات ہے. کوئی سیاسی جماعت یہ ترغیب نہیں دے سکتی کہ آپ اپنے اداروں پر حملہ آور ہوں یا آپ اپنے اداروں کے خلاف کام کریں. آپ نے پڑوسی ملک کی مثال دیا, پڑوسی ملک کی مثال بھی جو ایکچولی سمجھنے والی وہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو سیلف رائٹیس تھے, جنہوں نے اپنے طور پہ آزادی حاصل کی, ان کے مجسمے جس طرح سے گرے ہیں, وہ بتا رہے ہیں کہ جناب آپ یہ جو خود ساختہ جو سیلف رائٹیسنس ہوتی ہے اس کا انجام کیا ہوتا ہے. اس وقت بھی اور بیرونی قوتوں کی مدد سے جب آپ اپنے ملک کے خلاف کام کرتے ہیں, آپ اپنے ملک کو توڑنے میں انوالو ہوتے ہیں, تو وقت فیصلہ کرتا ہے. آج کئی دہائیاں گزرنے کے بعد فیصلہ ہوا, لیکن یہ فیصلہ ہو گیا کہ جب مجسمے زمین بوس ہوئے ہیں اور جو ان کی اولادیں ہیں وہ ملک سے بھاگی ہیں, تو یہ طے ہو گیا کہ جو لوگ جو ہیں وہ اپنے ملک سے غداری کرتے ہیں یا ملک کے باہر سے قوتیں جو ہے ان کی مدد کے ساتھ حکومتیں کرتے ہیں, وہ حکومتیں چل نہیں سکتی. وہ ان کے ساتھ یہی انجام ہوتا ہے جو ہوا. سو میری نظر کے اندر جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کو اپنے حالات, اپنی چیزوں, بیرونی طاقتوں, بیرونی قوتوں کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے. ان کو اپنے معاملات کو اپنے اندر طے کرنا چاہیے. اور یہ پاکستان ہم سب کا ہے, اس میں یہ سیاسی جماعتیں ہمارا ایسٹ ہیں, یہ تمام لوگ ہمارے ہیں, یہ ادارے بھی ہمارے ایسٹ ہیں. ٹھیک, بہت بہت شکریہ نوشاد علی صاحب سے, سینئر صحافی و تجزیہ کار. بڑے انداز میں اس وقت کے جو سیاسی مسائل ہیں, وجوہات جو بھی ہوں, لیکن غلطیاں سیاسی جماعتوں سے بھی ہوتی رہی ہیں, جس کی وجہ سے آج پاکستان کی سیاست یہاں پر کھڑی ہے. اس پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے. ایک مختصر وقفہ, پھر پاکستان تحریک انصاف جو سپریم کورٹ پہنچ چکی ہے اس بل اور اس قانون کو عمل درآمد ہونے سے روکنے کے لیے, اس کے اوپر ان کا کیا ایکشن ہو سکتا ہے اور کیا خاص طور پر حکمت عملی ہوگی حکومت کو مد نظر رکھتے ہوئے, اس کے اوپر ان سے بات کریں گے ایک بریک کے بعد. ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ایک طرف حکومت پاکستان جس کی خواہش ہے کہ الیکشن ترمیمی ایکٹ جس کے اوپر دونوں ایوانوں میں منظوری دی جا چکی ہے اور اپوزیشن کے بھرپور احتجاج کے باوجود اس بل کو قانونی طور پر حتمی شکل دے دی جائے گی جب صدر مملکت آصف علی زرداری صاحب اس کے اوپر دستخط کر دیں گے. اب دیکھنا یہ ہوگا کہ آیا پاکستان تحریک انصاف کی حکمت عملی کیا ہوتی ہے. لیکن ابھی تک جو اطلاعات ہیں اس کے مطابق سپریم کورٹ کا دروازہ پاکستان تحریک انصاف کھٹکھٹا چکی ہے, اور پہلے یہ کہا جا رہا تھا کہ شاید یہ بل جب قانون بن کے نافذ ہو جائے گا اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف عدالتوں کا رخ کرے گی, لیکن ان کی طرف سے قبل از وقت اس کی تیاری کر لی گئی ہے تاکہ قانون بننے سے پہلے اگر اس حوالے سے کوئی فیصلہ آنا ہے تو وہ آ جائے. لیکن بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ شاید یہ معاملہ ابھی طول پکڑتا نظر آ رہا ہے. دوسری اہم بات یہ بھی ہے کہ اس حوالے سے جب سے اس بل کو نافذ کرنے کی کوشش قانون کی صورت میں کی جا رہی ہے تو یہ بھی واضح ہو گیا ہے کہ عدالتوں اور پارلیمنٹ بظاہر ایک دوسرے کے خلاف محاذ آرائی کی صورت اختیار کرتی جا رہی ہیں, اور اگر یہ ماحول اسی قسم کا رہا تو یقیناً یہ سیاسی طور پر پاکستان کے لیے بہتر فضا نہیں ہو سکتی ہے. دوسری طرف الیکشن کمیشن کے حوالے سے بھی خبریں یہ ہیں کہ الیکشن کمیشن بھی کچھ کلیئرٹی کے حوالے سے اور نظر ثانی کی درخواست لے کر جو مخصوص نشستوں کا فیصلہ 12 جولائی کو آیا تھا ایک مرتبہ پھر سپریم کورٹ جا رہا ہے. اب دیکھنا یہ ہوگا کہ آیا وہ جو 39 اولین نشستیں جن ممبران کو پی ٹی آئی کے ممبران ڈکلیئر کیا گیا تھا, کیا ان کو بھی ریورس کرنا ہے یا صرف بقیہ ماندہ 41 لوگوں کے لیے, اور اس میں معاونت کے لیے الیکشن کمیشن جو ہے وہ عدالتوں میں جا رہا ہے, یہ بھی ابھی واضح نہیں ہو سکا ہے. اسی پوری سچویشن کے اوپر بات کرنے کے لیے پاکستان تحریک انصاف کے ہمایوں مومن صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. ہمایوں صاحب سے تھینک یو سو مچ فار جوائننگ. سر پہلے تو یہ بتائیے گا کہ یہ تو کلیئر تھا کہ پاکستان تحریک انصاف نے کورٹس میں جانا ہے, لیکن جس طرح آج عمر ایوب صاحب گفتگو کر رہے تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ ہماری ایکسپیکٹیشن ہے اور عدالتیں ہی ہمیں ریلیف دیں گی, تو آپ کے خیال میں اگر یہ مسئلہ مہینہ ڈیڑھ لٹک جاتا ہے تو پھر اس کا مطلب تو یہ ہوگا کہ بیسکلی حکومت کی طرف سے ڈیلے کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہ یاد رکھے کہ پاکستان میں اگر یا کسی بھی معاشرے میں جو سب سے امپورٹنٹ ادارہ ہوتا ہے وہ جسٹس کا ہوتا ہے, وہ سیفٹی کا نہیں ہوتا,
وہ کسی اور چیز کا نہیں ہوتا, وہ جسٹس کا ادارہ, کیونکہ اس نے پورے یہ اس جسٹس سسٹم کے تھرو سارے چلتے ہیں. لیکن اب obviously بل کو قانون تو وہ بنا رہے ہیں, ریٹروسپیکٹیولی نہیں ہونا چاہیے. ہاں آپ کے خیال میں 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 وہی پوچھ رہی ہوں کہ آپ کو ابھی بھی امید ہے یعنی آپ کی جماعت کو کہ سپریم کورٹ سے ریلیف ملے گا؟ اور دوسرا یہ کہ کیا واقعی یہ حکومت یہ چاہے گی, کیونکہ نمبر گیم میں تو پھر بھی حکومت توڑنے کی پوزیشن میں نہیں ہے پی ٹی آئی, تو کیا حرج کیا ہے اگر یہ پی ٹی آئی کو نشستیں مل بھی جائیں تو؟ دیکھیں بات اس کی نہیں ہوتی ہے. اگر آپ کے پاس 2 مرلے ہیں زمین کے, 1 مرلہ ہے زمین کا اور باقی کے 10 مرلے میرے پاس ہے, تو کیا فرق پڑے گا اگر میں آپ کا 1 مرلہ کھا جاؤں؟ فرق پڑے گا, بہت فرق پڑے گا. آپ کے رائٹس ہیں, کیا فرق پڑتا ہے اگر میں آپ کی جو انہیریٹنس کی لاء کے لحاظ سے, آپ کو تو ویسے بھی وہ لوگ نہیں مانتے ادھر ادھر, میں کیا فرق پڑتا ہے اگر ہم لوگ وہ انہیریٹنس لاء بھی ختم کر دیں؟ ہر ایک چیز کا فرق پڑتا ہے, اور یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ کمپرومائز کر کے ہی پاکستان آج یہاں کھڑا ہے. اچھا سر, بڑا امپورٹنٹ سوال وہ یہ کہ خان صاحب نے آج بھی صحافیوں سے گفتگو کی ہے, انہوں نے آج بڑا واضح پیغام دیا ہے, پہلے بھی وہ اس قسم کی بات کر چکے ہیں لیکن اب کلیئرٹی کے ساتھ کہ 9 مئی کے حوالے سے اگر میرا کوئی کارکن ملوث ہوا تو نہ صرف پارٹی سے نکالوں گا بلکہ جو سزا اس کو ملنی چاہیے وہ بھی ملے, خود بھی معافی مانگوں گا, قوم سے بھی معافی مانگوں گا, جو کارکنان ہیں ان سے بھی معافی منگواؤں گا, لیکن پہلے یہ ثابت کیا جائے کہ 9 مئی میں ہم یا ہماری جماعت ملوث ہے. آپ کے خیال میں اتنا واضح موقف آنے کے بعد کیا لگتا ہے آپ کو کہ حکومت یا اداروں کی طرف سے کوئی برف پگھلے گی؟ دیکھیں وہ کہتے ہیں کہ اگر نیت کسی کی صاف ہونا اور نیت میں فطور نہ ہو تو پھر کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں. اور یہ یاد رکھیں, میں آپ کو ایک بات بتا دیتا ہوں, میں بتاتا ہوں, 9 مئی کا جو واقعہ ہے, آپ اگر آپ اس کے پس منظر میں جانا شروع کر دیں تو اٹ واز اے سیکول آف دی ایونٹس, اٹ نیور واز سپوز ٹو ہیپن. لیکن جس طریقے سے گورنمنٹ نے, جو پنجاب گورنمنٹ نے جس طریقے سے بیہیو کیا تھا, جس طریقے سے لوگوں کو انہوں نے اس طرف ورغلا کے اور اپنے لوگوں کے ساتھ کیا تھا وہ کیا. اب بات آ جاتی ہے, میں یہاں سے جاتا ہوں اور جاتے ہوئے مجھ سے لیٹس سے آپ دیکھتی ہیں مجھے کہ میں چلا گیا, آپ کہتی تھے ڈاکٹر صاحب آپ نے تو یہ پیالیاں اور گلاس توڑ کے چلے گئے, میں کہوں گا اوہو میں نے تو نہیں توڑا تھا, میرے ہوتے ہوئے مجھے نہیں پتا کہ ٹوٹا نہیں تھا. آپ کہیں گے نہیں آپ تو ادھر بیٹھے ہوئے تھے, تو اب آپ مجھے کہیں گے کہ چلو یار میں وہ کیمرہ لگا ہوا, کیمرہ دکھا دیں. کیمرے میں پتہ چلتا ہے میرے جانے کے بعد یہ کیمرہ مین ہے, اس نے اٹھا کے پھینک دیا اور چلا گیا کیونکہ ہی ڈزنٹ لائک می. بالکل ٹھیک ہے, آپ مجھے پروف کر کے دکھا دیں, دیکھیں ڈاکٹر صاحب آپ نے توڑا تھا, میں معافی بھی مانگوں گا, میں ریپلیس بھی کر دوں گا. لیکن اگر مجھے جتنا یاد پڑتا ہے میں نے نہیں توڑا تھا, اور کیمرے میں آپ کے یہاں پہ سارے سی سی ٹی وی لگے ہوئے ہیں, آپ مجھے نہیں دکھا پاتی کہ میں نے توڑا ہے, سو ڈو آئی supposed to be a guilty or do I supposed to be an innocent until proven guilty. بالکل. تو یہ تو خان صاحب کہہ رہے ہیں, انہوں نے پہلے ایک طریقے سے کہا, شاید لوگ سمجھ جائیں, اس کے لیے تھوڑی سی میں خیال میں 2 ڈیجٹ سے زیادہ آئی کیو چاہیے ہوگا, تو اینی وے وہ چیز ہے. لیکن اب وہ نہیں کہ انہوں نے اسی چیز کو دوسری طریقے سے کہہ دیا. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. کوشش ان کی طرف سے یہی کی جا رہی ہے کہ اگر کہیں پر جسٹیفائڈ ہے, کہیں غلطی, تو اس کو ثابت کیا جائے اور سزا فیس کرنے کو تیار ہے. بہت بہت شکریہ سینیٹر ہمایوں محمد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, پاکستان تحریک انصاف کے رہنما. ایک مختصر وقفہ اور اس کے بعد ہم بات کرنے جا رہے ہیں بنگلہ دیش کے حوالے سے جو بدلتی ہوئی صورتحال ہے. یقیناً ایک نیا بنگلہ دیش بنتا ہوا نظر آ رہا ہے جو کہ عوام کے مینڈیٹ کے حوالے سے فیصلہ کرنے جائے گا کہ آیا آئندہ حکومت کیا لائن آف ایکشن اختیار کرتی ہے. اس کے اوپر بات کریں گے بریک کے بعد. بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. یقیناً پاکستان کے حوالے سے بنگلہ دیش میں ان دنوں جو کچھ ہو رہا ہے وہ حیرت انگیز تو ہے, لیکن یہ بھی واضح ہو رہا ہے کہ عوام کی آواز کے سامنے جو غاصبانہ قوتیں تھیں انہوں نے سر نگو کر دیا. اور جس طریقے سے بھارت کا تسلط بنگلہ دیش میں پچھلے عرصہ دراز سے اور اس حکومت کی جس حکومت کا خاتمہ ہوا ہے اس میں دیکھا جا رہا تھا, اس کے بعد بڑے واضح طور پر یہ کہا جا سکتا تھا کہ وہاں سے عوام کی طرف سے کس قسم کا طوفان ضرور برپا ہوگا, چاہے وجوہات جو بھی رہی ہوں. اب جس طریقے سے بنگلہ دیش کے اندر نئی حکومتیں تشکیل پا رہی ہیں اور جس طریقے سے اس میں خاص طور پر اسٹوڈنٹ موومنٹس فعال کردار ادا کر رہی ہیں, اس سے یہ واضح ہو گیا ہے کہ بھارت نے پچھلے اتنے سالوں میں جو کچھ انویسٹ کیا تھا شیخ حسینہ واجد صاحبہ کی حکومت کے اوپر, وہ تمام کا تمام ضائع ہوتا نظر آ رہا ہے. نہ صرف فوج میں بلکہ انسٹیٹیوشنز میں جس طریقے سے اکھاڑ پچاڑ کا عمل جاری ہے, اس سے لگتا یہ ہے کہ ایک نیا بنگلہ دیش نمودار ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. اور جس طریقے سے بات کی جا رہی تھی ماضی کے حوالے سے بھی, اور جس طرح شیخ حسینہ واجد صاحبہ بھارت فرار ہوئی تھی, اس کے بعد لگتا یہ تھا کہ ان کے زیر سایہ
بنگلہ دیش کی حکومت جس طرح پنپ رہی تھی وہ یقیناً غلط پالیسیز کا نتیجہ تھی جس کی وجہ سے عوام نے ریپیل کیا. اسی پوری سچویشن پر اور مستقبل کا بنگلہ دیش کس قسم کا ہو سکتا ہے اور اس وقت حالات کس طرف جا رہے ہیں, اسی کے اوپر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ بنگلہ دیش سے موجود ہیں TRT ورلڈ کے سینئر صحافی محمد قمرالزمان صاحب. قمر صاحب بہت شکریہ سر آپ کے وقت کے لیے. یہ بتائیے گا کہ بنگلہ دیش میں اس وقت جو سچویشن ہے ایک نیا بنگلہ دیش بنتا ہوا نظر آ رہا ہے, عوامی انقلاب بھی شامل ہے اس میں, ابھی کیا حالات ہیں وہاں کے؟ ایک نئی حکومت کی بات کی جا رہی ہے لیکن کیا اس حوالے سے کچھ فائنلائز ہو سکا ہے؟ Thank you very much. Actually, the oust of the regime of Sheikh Hasina, that is widely considered as dictatorship. People are waiting for a better Bangladesh because in the last 15 years, people had no voting rights, people had no freedom of expression, and even there were huge incidents of extrajudicial killings, enforced disappearances, and other rights violations. So people were in a suffocating state, and now they are taking breath freely, and they feel that it's as if a new independence for them. So people are now waiting for a better environment, a better country that will be out of corruption and out of poverty in a real sense. In the last 15 years, there were huge incidents of money laundering, corruption, and people were actually not economically fine. اچھا قمرالزمان صاحب, سر یہ بھی بتائیں کہ انڈیا کا جو اثر و رسوخ رہا ہے, جو انفلوئنس رہا ہے بنگلہ دیش کے اوپر, اس کا کس طریقے سے خاتمہ ہوتا ہوا نظر آیا ہے؟ کیونکہ شیخ حسینہ صاحبہ کی حکومت اور انڈیا کے تعلقات بڑے قریبی تھے, وہ فرار ہو کے بھی انڈیا ہی پہنچی ہیں, تو آپ کے خیال میں ان کا انٹرفیرنس کچھ کم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے بنگلہ دیش میں؟ Actually, for many years, many decades, there has been interference or hegemony of India for long. They are controlling the waters of the common river. They are killing our people across the borders. And actually, Bangladesh has been considered as a market to get money or to make profit by India. So Indian hegemony here was nothing new. And even in the police department, there is a report that 80,000 police were recruited from India, hiding their identity. So this type of problem with India is nothing new. But now people are expecting that the country will free from the illegal interference of India, and the country will taste the real taste of independence. People can enjoy it. So people are expecting something better in the future. بالکل ٹھیک. لاسٹ کوشچن قمر صاحب, کہ آپ کے خیال میں کتنا ٹائم فریم لگ سکتا ہے نئی حکومت کی تشکیل پانے میں, اور فوج میں بھی جیسے کچھ لوگوں کو نکالا جا رہا ہے, گرفتار کیا جا رہا ہے, تو آپ کے خیال میں انسٹیٹیوشنز کس حد تک گورنمنٹ فارمیشن میں سیریس نظر آ رہے ہیں, اور ٹائم فریم کتنا ہے آپ کے خیال میں نئی گورنمنٹ کے کھڑا ہونے میں؟ The next regime, interim government can change or can do an amendment, thorough amendment in all important sectors like bureaucracy, judiciary, police department, and all other important departments of the government. Then there will be positive change, and people will get a very good environment for a free, fair, and credible election in the next time. So if that institutions can be strengthened, then Bangladesh will progress more rapidly in the real sense. ٹھیک, بالکل ٹھیک. بہت بہت شکریہ محمد قمرالزمان صاحب, TRT ورلڈ کے بنگلہ دیش سے ہمیں اپڈیٹ دے رہے تھے کہ کس حد تک بنگلہ دیش میں سیاسی طور پر جو ریفارمز کا عمل ہے, ایک نئی حکومت کی تشکیل بھی ان پروسیس ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اس نئے بنگلہ دیش میں پرانے ممالک کے ساتھ تعلقات جنہوں نے بنگلہ دیش کو ڈی اسٹیبلائز کرنے میں اور آج یہاں تک پہنچانے میں اہم کردار ادا کیا ہے, ان سے قطع تعلقی کے ساتھ کن نئے ممالک کے ساتھ اب دوستی کا ہاتھ بڑھایا جا سکتا ہے. اسی نوٹ کے ساتھ پروگرام سے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.